ایم کیو ایم کے خاص چہتے ہیں یار, کس کے چہتے نہیں. ایم کیو ایم ہر وقت جب بات ہوتی ہے چھلانگ مارتا ہے کراچی, ایک اسلام آباد سے چھلانگ کے تھرو آتا ہے کراچی, تو چھلانگ مار کے کراچی آتا ہے کہ تیرا کام کیا بھائی, کراچی پروونشل گورنمنٹ شوڈ ڈیل ود اے پروونشل پرابلم. واٹ رائٹ یو ہیو ٹو ڈیل, تم اپنے آپ کو سنبھالو, پہلے سینٹر کو مرکز کو تو سنبھالو اپنے کو, اس کو تو تم آل پاکستان میں جو ٹیررزم شروع ہوا ہے, جو تباہی مچی ہے, اس کو سنبھالو. تم پہنچتے ہر وقت کراچی, تو یہ کراچی والے جو ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں اپنا صدیقی صاحب, یہ ان کے تو خاص چہتے ہیں, وہ جو بات کہیں ان کو سن لیا کریں اور ہنس لیا کریں. آئندہ سے یہ کریں, یہی بہتر ہے. سینیٹر صاحب یہ بتائیے گا, آپ نے یہ بیان سنا ہوگا اور یہ ایک رائے پائی جاتی ہے کہ حکومت پاکستان افواج کا اس طرح سے دفاع نہیں کر پا رہی. کچھ لوگ تنقید کر رہے ہیں ان کے اوپر بہت زیادہ, اور کچھ لوگ خاموش ہیں, اور یہ ایک سازش ہو سکتی ہے جو ایم کیو ایم نے ایک پوائنٹ آف ویو اٹھایا کہ حکومت بھی شاید اس کا حصہ ہے, کیونکہ آپ حکومت کے ایک امپورٹنٹ ایلائی ہیں. آپ کیا موقف رکھتے ہیں اس بارے میں؟ دیکھیں, میں کروں کہ میں نے ایک لیٹسٹ تقریر کی ہے اپنا سینٹ میں, بڑی ڈیٹیل تقریر کی, اور مجھے بہت دکھ ہے اس بات پہ. آئی واز ناٹ ان دا کنٹری, میں کسی انسیڈنٹ کی وجہ سے, میرے بچے کا آپریشن تھا, میں لنڈن میں تھا, وہاں میں نے 2-3 ٹاک سنی ہیں, تو میرا دل بہت دکھا. پھر آ کے میں نے تقریر بڑی ڈیٹیل میں کہا ہے کہ یہ کیا کرنا چاہتے ہیں آپ لوگ, اس ملک کو کیا کرنا چاہتے ہیں, اس ملک کے باشندے ہو کے, اس ملک کے آپ کے آبا و اجداد یہاں دفن ہیں, اور اپنی فوج کو اور اپنی ایجنسیز کو گالیاں دے رہے ہیں آپ لوگ. خدا کا خوف کھاؤ, آپ نے مرنا ہے, جینا ہے, کیا کرنا ہے یہاں. اور وہ فوج جو ہے, ٹھیک ہے, ہم نے کبھی ہم مارشل لا کے ساتھ نہیں رہے. جیسمین یہ بتا دوں, ہماری پارٹی کبھی مارشل لا کے ساتھ نہیں رہی ہے, کبھی کسی مارشل لا میں, ہر مارشل لا کی ہم نے مخالفت کی ہے, ایوب سے لے کے ہر ایک مارشل لا کی مخالفت کی ہم نے. ہم کسی فوج میں, میں نے اپنی تقریر میں یہ بھی کہا کہ ہم فوج کو سر پہ بٹھانا بھی چاہتے, لیکن ہم فوج کو اتنا برا بھلا کہنے والوں کو یہ بھی کھلی چھٹی نہیں دے سکتے کہ وہ کر کیا رہے ہیں. یہ اسٹارٹ ہوا ہے ہمارے ہاں ٹاک سے, اینکر نے شروع کیا ہے, اور وہ پھر تب اس کے بعد جا کے اب باہر کے اخبارات لکھ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی فوج ہے, ہماری اپنی فوج ہے, ہماری ایجنسیز ہیں, ہمیں we should protect them. What do you mean by انہوں نے کیا پروٹیکشن چاہیے ان چیز کو. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک جو ایبٹ آباد کا واقعہ ہے وہ بہت بڑا واقعہ ہو گیا ہے آپ کے اوپر, آپ کے اٹانومی پہ, تو جب یہ اپنا کانسی کو اٹھا کے لے گئے تھے, ان کے کہنے پہ, نون لیگ کے اور اپنا لغاری صاحب کے کہنے پہ, کانسی تو آگے چھپا ہوا تھا بیچارہ, وہاں مار کے آیا تھا, وہ تو غازی تھا. ٹھیک ہے سر, تو آپ کا بھی موقف یہی ہے کہ فوج اور اس کے خلاف جو ایک باقاعدہ طور سے کیمپین ہے اس کو بند کیا جائے. چلے, یہ بالکل ٹھیک بات ہے. نفیسہ شاہ صاحب آپ آتے ہیں جو آج اسمبلی میں, یہ تمام جی اس کا بھی آپ کر دیں بالکل, بیکاز دے سیڈ دیٹ یو ہیو ناٹ بین ایبل ٹو ڈیفینڈ. ہاں, مجھے وسیم اختر صاحب نے یہ کہا کہ حکومت سائلنٹ رہی ہے. میں صرف آپ کو ڈرا اٹینشن کرانا چاہوں گی, جو کچھ ماہ پہلے ہم نے اجلاس کیا, مشترکہ اجلاس, جس میں پورے پاکستان کے الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز موجود تھے, اور افواج پاکستان اور سیکیورٹی ایجنسیز نے ہمیں ایک بریفنگ دی جو ان کیمرہ تھی. لیکن اس کے جو بعد 11-12 گھنٹے کے بعد, ڈیبیٹ کے بعد جو ریزولوشن آئی, اس میں بہت اسٹرانگلی جو پبلک ریپرزینٹیٹیوز تھے انہوں نے اپنی سیکیورٹی ایجنسیز میں اعتماد کیا, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ ہم امریکہ کے حوالے سے ہماری جو ریلیشن شپ رہی ہے, اسپیشلی جو مشرف کا جو پالیسی ہے, اس کو رد کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں اس کو نئے سرے سے دیکھنا چاہیے, جو بہت ایک میرے خیال سے ریزنیبل چیز تھی, اور وہ حکومت کے ہی انیشیٹو پر یہ چیز ہوئی تھی. تو یہ کہنا کہ حکومت جو ہے وہ سائلنٹ ہے, واضح طور پر کہہ چکے ہیں کہ حکومت نہیں چاہتی تھی. پاکستان مسلم لیگ نواز نے اگر یہ شک نہ ڈلوائی ہوتی تو آپ وہ کمیشن کے اوپر ہو سکتا ہے ناموں میں یا طریقہ کار میں رد و بدل ہو, لیکن جو اسٹیٹمنٹ وہ آئی, وہ حکومت جو ڈرافٹ پہلے آیا تھا وہ تو حکومت کی طرف سے آیا تھا, اور اس کے اوپر تھوڑی بہت چینجز اپوزیشن نے کی. اور یہی ایک بیوٹی ہے, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جوائنٹلی پاکستان ایز اے پیپل کی یہ ایک اسٹیٹمنٹ تھی جو ساری دنیا کے آگے تھی, اور یہ بہت ایک اسٹرانگ اور ریڈیکل چینج تھا پہلے کے مقابلے میں. پہلے مشرف کے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ ہم لیٹ جاتے تھے, اور جو کچھ چیزیں ہوتی تھی ہمارے نہیں, بالکل نہیں لیٹے ہوئے, اور اسی لیے کہ امریکہ کیوں اتنا ریئیکٹ کر رہا ہے. تو یہ کہنا, دیکھیں حکومت جو ہے وہ بہت رسپانسبلی, ہم لوگ ایز ممبرز میں بہت کچھ بول سکتی ہوں, اپوزیشن کو تو فل فریڈم ہے جو بھی بولے,
جب حکومت بولتی ہے تو ہر چیز جو ہے وہ تول کے اور اس کو دیکھتی ہے کہ اس کا امپیکٹ کیا ہوگا. ہمیں انٹرنیشنلی رسپونڈ کرنا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں آپ نے کہا کہ جب بھی کوئی حکومت کا کوئی ممبر بولتا ہے, کوئی اسپیشلی سینئر ممبر اگر بولے تو ناپ تول کر بولا جاتا ہے نا. حکومت, میں نے کہا حکومت جب بولے گی, جب گورنمنٹ بولے گی. رحمان ملک صاحب اس گورنمنٹ, رحمان ملک کی ابھی نہیں, ہم فورن اس پہ بات کر رہے ہیں. امریکن ایشو پر ہم بات کر رہے ہیں. امریکن ایشو پہ ہم نہیں بات کرنا چاہتے. بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ فوج کے خلاف سازش کر رہے ہیں امریکہ کے ساتھ مل کے. یہ کہا ہے, یہ الطاف حسین صاحب کا یہ سٹیٹمنٹ ہے جو میں سمجھتی ہوں کہ ایک رسپانسبل سٹیٹمنٹ نہیں ہے. آئی تھنک یہ اگر ہم دیکھیں, اور ہم نے جوائنٹلی ہمارے ساتھ ایم کیو ایم ساتھ تھی جب ہم نے یہ ریزولوشن پاس کیا, اور حکومت بھی ہمارے اس کے ساتھ تھی. اور اس وقت جو ہے ہم سب کو جیسے یہ بات ہو رہی ہے کہ ہمیں یہ جو ایک تاثر, یہ جو سول ملٹری ریلیشنز کچھ عناصر ہیں یا ایک آدھ پولیٹیکل پارٹی ہے جو یہ اس وقت ہولیر دین داؤ والی بات ہو رہی ہے, اور یہ سول ملٹری ریلیشنز کی بات ہو رہی ہے کہ اس کو ری ایگزامن کریں, اور فوج اور یہ بالکل اس وقت غلط ہے. ہمیں وی ہیو ٹو اسٹینڈ ٹوگیدر. ہمیں اپنی سیکیورٹی ایجنسیز کو ہم یہ سب چیزیں جو ہے ہو سکتا ہے اسٹیٹ کو ویکن. آج جو ہوا میں اس کا جواب دینا چاہوں گا. دیکھیں اسمبلی میں جو ریزولوشن پاس ہوئی تھی, کیا وہ امپلیمنٹ ہوئی؟ نہیں, وہ تو نہیں ہوئی نا. کل بھی آپ نے دیکھا نہیں, کوئی ڈرون اٹیکس ہو رہے ہیں, لیکن ہم نے بار بار اسمبلی کے ریزولوشن میں کیا تھا, یقیناً کچھ تو ہم نے کیا ہے کہ امریکنز اس طریقے سے رسپونڈ کر رہے ہیں. ہم نے یہ ضرور, ہم نے یہ نظر ثانی کے لیے کہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ فارملائز کریں ریلیشن شپ, جو بھی انٹیلیجنس شیئرنگ ہے یا جوائنٹ آپریشنز ہیں, ہم فارملائز کریں. یہ ایک بہت ایتھیکل ڈیمانڈ ہے. اس کے بعد چیزیں ہوئی, انٹیلیجنس شیئر نہیں کی گئی نا. اس کے بعد دیکھیں آپ کے جو فورسز ہیں, اس نے کہا آرڈر کرو, ہم گراتے ہیں, لیکن ہم تو اس پوزیشن پہ قائم ہیں. نہیں ہے تو یہ بار بار, مگر ایک اس میں پوائنٹ ہے, اس کو پولیٹیکلی کیش ضرور کرایا گیا اس بریفنگ کو کہ دیکھو یہ واحد گورنمنٹ ہے جس نے چیف آف آرمی اسٹاف کو بھی بلا لیا, سارے چیفز کو اسمبلی کے اندر بلا لیا, پادشاہ کو بھی بلا لیا اندر, ہمارے سامنے جواب دے کر دیا ہم نے اس کو. بس تو پھر کیا اس کے بعد نہیں, وہی تو میں بول رہا ہوں, صرف اس کو پولیٹیکلی تو کیش کرا دیا گیا, مگر جس طرح ہونا چاہیے, جس طرح ہماری فورسز کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے, ان کو ان کا مورل ہائی کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, ان میں ہیں کالی بھیڑیں, ان کو ٹھیک کریں, نہ کہ آپ خاموشی اختیار کر لیں ایک امریکہ کے آگے. امریکہ نے آپ کے 800 کروڑ روپے ختم کر دیے. امریکہ کو آپ کو جواب دینا چاہیے کہ جو پولیٹیکل پارٹی شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی سالگرہ پر اپنا خون دے افواج پاکستان کے لیے, اس کو کیا سٹیٹمنٹ کی ضرورت ہے؟ اور یہ تو ہم 3 سال سے کر رہے ہیں, اور اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم تو اپنا خون دے رہے ہیں. نہیں کرے. پچھلی نوڈیرو کی سٹیٹ جو تھی اس میں فوج پہ بڑا کرٹیسائز کیا تھا. نہیں, میں نے خون دینے کی بات کی ہے. نہیں, وہ تو ایک مہم ہے نا. نہیں, مہم اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم اپنا خون دے رہے ہیں اپنی فوج کے لیے. اگر یہ ایک ہے کہ فوج ہماری سرحدوں پر اگر ڈیفینڈ کر رہی ہے, پاکستان کے عوام کو ڈیفینڈ کر رہی ہے, تو رولنگ پارٹی کے ورکرز جو ہیں اپنا خون دے رہے ہیں. سینیٹر صاحب, یو وانٹڈ ٹو پوائنٹ آؤٹ سم تھنگ, آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ گورنمنٹ اسے ڈیفینڈ نہیں کر رہی ہے. گورنمنٹ کو ڈیفینڈ کرنا بہت ضروری ہو گیا, اوپنلی ڈیفینڈ نہیں کر رہی. بالکل گورنمنٹ کمپلیٹلی ملٹری سول ریلیشن اس وقت بالکل صحیح جا رہے ہیں. ان کو اگر کوئی اپنا ان میں کوئی اگر کچھ چھیڑ ڈالنا چاہتا ہے یا ان میں کوئی رخنا ڈالنا چاہتا ہے تو وہ غلط سی بات ہے. میرے اپنے خیال میں کہ اس وقت ریلیشن شپ جو ہے وہ بالکل صحیح جا رہے ہیں. اور یہ جو ہم نے یہ فرما رہے ہیں قرارداد پہ عمل کیا, قرارداد پاس کرنی ہی سب سے بڑی چیز ہوتی ہے کہ ہمیں اپنی ملٹری پہ, اپنی انٹیلیجنس پہ. سینیٹر صاحب دیکھیں, دنیا بھر میں جو قرارداد منظور کی جاتی ہیں ان میں عمل بھی تو کرایا جاتا ہے نا. ایسے تھوڑی کہ آپ نے قرارداد پاس کر. ابھی دیکھیں نا, آپ میری بات سنیں, اس میں نے کمیشن بنانے کا کہا تھا, کمیشن بن گیا ہے, کمیشن کام شروع ہے. جسٹس جاوید اقبال صاحب نے میرا خیال ہے کل بھی میٹنگ بلائی ہے, پرسوں میٹنگ بلائی ہے, تو کام تو ہو رہا ہے نا. اچھا سر, میں ایک سیکنڈ سے میں کوئک کویسچن کرنا چاہتی ہوں. یہ جو نظام آیا ہے ابھی, کمشنری نظام جو واپس کر دیا گیا, آپ لوگ اس کے حق میں ہیں؟ ہم لوگ تو آج سے 3 سال پہلے سے ہم نے کمشنری نظام اپنے پختونخوا میں نافذ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, کراچی میں بھی آپ اس کے حق میں ہیں نا؟ وائی ناٹ. مطلب یہ ہے کہ اگر کمشنری نظام نہیں ہوگا, آج انڈیا میں کمشنری نظام ہے,
تو ہمارے یہاں کیوں نہیں ہے؟ کیا ہم انڈیا سے بہت آگے چلے گئے ہیں اکنامکلی یا ہمارے تو ہم کافی پیچھے ہیں. اوکے آپ آتے ہیں وسیم اختر صاحب، یہ بتائیے اس کے حق میں بالکل بھی نہیں ہے، آپ نے کہا اس کو روکیں گے، کس طرح روکیں گے؟ بل پاس ہو چکا ہے. دیکھیں بل پاس ہوتے رہتے ہیں، ایک ادارہ عدلیہ بھی ہے، ہم گئے ہیں اس میں، ہائی کورٹ میں ہم نے پٹیشن ڈالی بھی ہے. لیٹس سی کورٹ کیا ڈیسائیڈ کرتا ہے. ہماری نظر میں کانسٹیٹیوشن 140A کی وائلیشن ہے، 140A کی وائلیشن بالکل وائلیشن سامنے ہے. اگر 79 کا جو ایکٹ ہے اس کے اندر پبلک ریپریزنٹیٹیو کے وہ پاورز نہیں گئے ہیں، جو کہ اصل روح ہے کہ ایڈمنسٹریٹو، فائنینشیل اینڈ پولیٹیکل پاورز جو ہیں وہ پبلک ریپریزنٹیٹیو کو دے دیں، یہ قانون کہتا ہے. اس پہ عمل نہیں ہو رہا، تو اس وجہ سے ہم گئے ہیں کورٹ میں. لیٹس سی کورٹ کیا ڈیسائیڈ کرتا ہے. آپ لوگوں کی کورٹ جتنی بھی کور کمیٹیز ہوئی، جتنے بھی اجلاس ہوئے 3-3.5 سالوں میں، جو آپ سب لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا، آپ لوگ تو بار بار کہتے رہے، صدر پاکستان بھی کہتے رہے بلدیاتی انتخابات ہوں گے، اچانک یہ کیا ہو گیا؟ دیکھیں ابھی اس کی بات کرتے ہیں جو کمشنریٹ سسٹم تھا. ایک تو بہت مسکنسیپشنز ہیں کہ کمشنریٹ سسٹم جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ کو اوور رائڈ کرتا ہے. بالکل نہیں. لوکل گورنمنٹ جو ہے وہ پاکستان میں انگریزوں کے زمانے سے ایک چلتی آ رہی ہے ایک نظام، جو آ کے بہت ریڈیکلی تبدیل کیا مشرف نے، ضیاء الحق نے بھی کیا، لیکن اس نے ایک گریجول اس میں چینج لے کے آئے. اور پھر مشرف نے اتنا ریڈیکلی تبدیل کیا، اور وہ جو میں خود اس میں رہی ہوں ناظم، اور مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت پاورز ہیں، یقین کریں کوئی پاورز نہیں تھے، سارا کازمیٹک تھا. لیکن جو ایکچوئل 79 کا ماڈل ہے جو ابھی ریوائیو کیا گیا ہے، وہ اس میں آپ کے پاس ہو سکتا ہے محدود پاورز ہوں، لیکن آپ کے پاس فل پاورز ہوتا ہے، اسپیشلی بیکاز اٹس کیڈرڈ. یہ لوکل گورنمنٹ 1979 کی پوزیشن کیڈرڈ ہے، اس میں یونین کاؤنسل کا ٹیئر از ایگزیکٹلی دا سیم. اور آپ کے میئر سے میں ایم کیو ایم سے یہ بھی ایک پوائنٹ ریز کرنا چاہتی ہوں کہ 80s کے بعد 90s بھی اور کئی گورنمنٹس جو ہیں وہ ایم کیو ایم پاور میں رہی ہے، اور اس وقت جو لوکل گورنمنٹ کا نظام تھا وہ تو 79 کا ہی چلا ہے. یہ تو ابھی 2001 والا یہ ایک جو 5 سال چلا ہے جو بالکل پائیدار نہیں تھا، نہ صرف پائیدار نہیں تھا لیکن اس کو وائنڈ اپ کیا گیا تھا خود مشرف کے زمانے میں. آپ کا یہ کہنا کہ بلدیاتی انتخابات ہوں گے اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا نا. دوسرا کمشنریٹ سسٹم کے حوالے سے میں ایک بات کروں گی جو میں ایم کیو ایم کو کہوں گی، اس پہ نظر ثانی کریں، صرف ایک جسٹ ون پوائنٹ، وہ یہ ہے کہ 3 صوبے، ایم کیو ایم ایک نیشنل پارٹی ہے، رائٹ، متحدہ قومی موومنٹ، 3 صوبوں نے ایک سسٹم کو بحال کیا ہے، چوتھا صوبہ بھی وہ چاہ رہا ہے، اس کی میجورٹی چاہ رہی ہے. تو آپ کو اگر سینٹیمنٹ سارے پاکستان کے دیکھنے ہیں تو آپ کو 3.5 سال پہلے نہیں چاہ رہی تھی. دیکھیں ان کے مینیفیسٹو میں ہے لوکل باڈیز کا ذکر، جو کہ یہ نگیٹ کر رہے ہیں اس کو. اور جہاں تک پاور کا تعلق ہے، ایسا نہیں ہے، میں نہیں مانتا، پاور بالکل تھے ان کے پاس. اب ایک آدمی پرفارم نہ کرنا چاہے تو کیا کروں میں؟ مصطفیٰ کمال نے پرفارم کیا، پاورز وہی تھے نا. مصطفیٰ کمال نے پرفارم کیا، اور بہت ساری جگہ کام ہوا ہے. جو کام نہ کرے تو پھر پاورز کس سے روکے ہوئے تھے پاورز آپ کے؟ اوکے میں آئی لائک ٹو تھینک یو، دیر از نو ٹائم بٹ ویل ٹاک اباؤٹ دس، از اے ویری امپورٹنٹ ایشو کہ اس سے عوام کو فائدہ تھا یا نہیں. وسیم اختر صاحب، نفیسہ شاہ صاحبہ، سینیٹر الیاس بلور صاحب، بہت بہت شکریہ. ناظرین، رائٹ ٹو می آن فیس بک، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ.